الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فوجد عبدا من عبادنا وفي مقام آخر ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق نال بلند آواز میں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين سبحان الله نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حاضری نعرہ گفتیا اللہ محمد چاہیا حاجی کیا کتا پری علامہ مانا فضا وچی چیزم السلام درود ختم الانبیاء لہ التحیت والثناء بعد معزز مسلمان بھائیوں بزرگوں دوستوں السلام علیکم عزیزان گرامی بزرگوارم میاں محمد یعقوب صاحب اور انہاں دے معاونین نے حضور نبی پاک صاحب الالاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار دے میلاد شریف کی محفل دا انعقاد کیتا ہوئے اللہ جل شانہ دی بارگاہ دائے مولا کریم انہاں دی اس کاوش کو قبول فرماوے اور اس محفل پاک دا اہتمام کرن والےاں دامے دل میں سخن قدم حصہ لین والےاں سعادت دارین نصیب فرماوے دوستو بزرگو جناب دنال جس موضوع تے گفتگو کرنی میں اس دا عنوان ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے پیاریاں نو کی اختیار دیتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ کوشش کرانگا
قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ہی عقیدہ اہل سنت دی کچھ وضاحت کراں گا کہ رب سونے دے پیاریاں کولوں لوگ منگدے ہیں تے انہاں نوں مندے ہیں، ایویں نہیں مندے رب سونے دے منائے مندے ہیں۔ تے جے اگر رب سونے دے پیارے بندے اولیاء کرام دی شان قرآن مجید وچ جدوں سمجھ آ گئی نا تے پھر کچھ اندازہ ہو جاوے گا کہ سید الانبیاء سرکار نو رب سونے پھر کی مقام عطا فرمایا۔ لوگ تے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دی ذات اقدس دے بارے پتہ نہیں کی کچھ گلاں کر جاندے نے، لیکن محرومی دا ثواب ہے سبحان اللہ۔ اور ساڈی کام علمی اور بے عملی دی وجہ ہے کہ انج دے بے بنیاد قسم دے لوگاں دے نال پھر بھی اسی جڑ جانے ہوئے کہنے کہ پتہ نہیں جی کون سچا ہو بھی قرآن پڑھ دیں وہ بھی قرآن پڑھ دیں، لیکن یاد رکھ لیں سگی اللہ جل شانہ فرماندہ من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، فرمایا جیڑا بندہ اللہ جل شانہ تے ایمان لے آندا ہے نا من لیندا جی میں مننا چاہیے ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ او دے دل نو ہدایت دے دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیڑا حال تک شکوک و شبہات دا شکار ہے، پتہ نہیں جی کیڑا سچا ہے تے پتہ نہیں کیڑا صحیح ہے، سمجھ لے حال رب سونے نے صحیح طریقے مننے ہی رب سونا جو فرما رہے من یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جیڑا اللہ جل شانہ تے ایمان لے آندا ہے اللہ تعالیٰ دے دل نو ضرور ہدایت دے دیندا ہے، تے جی ہدایت حالے تک نہیں آئی سچ جھوٹ دا فرق نہیں کر سکیا تے حالے سمجھ لے ایمان اندر نہیں ہویا۔ سبحان اللہ۔ سمجھا گیا؟ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے بندے سیدنا خضر علیہ السلام تے اپنے پیارے رسول سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی ملاقات دا واقعہ تفصیل نال بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے دے اندر ہی رب سونے نے سمجھایا وے دسیا وے کہ جیڑے آدھے بندے تے اسی رحمت خاص کر دینے ہیں تے آدھی طرف خاص علم عطا کرنے ہیں نا انہاں نو کی شانہ مل جاتی ہے۔ ایک تو یہ بیان کرنا ہے یہ چقیدے دی کچھ اصلاح ہو جائے گی، اس تو بعد کچھ کوشش کرانگا ساڑھے عمل دی اصلاح دی کوشش ہو جائے گی، عمل سدھا ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ اپنے پیارے فقیران دا صدقہ شرع صدر نصیب فرماوے، کلمات حق بیان کرن تو بعد میں اور جناب نوست عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔ دوستو یاد رکھنا ہر بندہ قرآن پڑھن والا کہ جیڑا قرآن پڑھ رہا ہے یہ نہ سمجھو وہ سچا ہے ہدایت والا ہے، نہیں۔ خود قرآن مجید فرقان حمید رب سونا فرماندہ ہے، فرمایا یدل بہی کثیرا و یہدی بہی کثیرا، فرمایا اے ہوئی قرآن مجید اے دے ذریعے کئی گمراہ ہو جاتے ہیں کئی ہدایت پا جاتے ہیں۔ اندہ مطلب ہے سارے قرآن پڑھن والے بھی ہدایت نہیں پڑھتے۔ فرمایا وما یدل بہی الا الفاسقین، فرمایا گمراہ کیڑے ہوتے ہیں جیڑے اندر دے نام فرمان ہوتے ہیں۔ سمجھ آگئی نا؟ اور دوسری جگہ تو قرآن مجید فرقان حمید دے اندر سورۃ فاتحہ شریف دے اندر رب سونے نے اشارہ دیتا ہے، دسیا ہے کہ ساڑھے قرآن تو ہدایت کیڑے لیندے ہوندے نے۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم کہ میرے کولو صراط مستقیم منگو، دعا کرو مولا کریمہ صراط مستقیم عطا فرما، سیدھا رستہ عطا فرما۔
اگے نال ہی فرما دیتا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. فرمایا سیدھا رستہ کیڑا ہے؟ رب سونے نہیں فرمایا سیدھا رستہ میرے قرآن تے میرے حبیب دے فرمان والا ہے. حالانکہ حقیقت سیدھا رستہ تو وہی ہے، قرآن حدیث والا راہ سیدھا راہ ہے، لیکن رب سونے نہیں فرمایا قرآن حدیث والا راہ سیدھا راہ ہے. فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا سیدھا راہ وہ ہے جڑا میرے انعام والے بندیاں دا راہ ہے. ہن سیدھا راہ قرآن حدیث والا رب سونا فرما رہا ہے میرے انعام والے بندیاں دا راہ سیدھا راہ ہے. رب سونے دسا راہ قرآن حدیث والا سیدھا ہے پر ملدا انعام والےاں نوں ہے. جنہ تے رب سونے نے انعام کیتا ہے اوہ قرآن حدیث وچ سیدھا راہ کڈ دے تے پھر جیڑا انہاں دے تینوں پتہ ہے جیڑا سیدھے راہ تے چل رہا ہے جیڑا اون دے مگر چلدا جاوے گا او بھی سیدھے راہ تے چل کے تے آلی منزل تے اپڑ جاوے گا. تو سنگیا سا تاں ہی رب سونے دے پیاریاں دے مگر رہنے ہیں جویں انہاں قرآن حدیث نوں سمجھیا وے اوویں سمجھدے سمجھاندے تے مننے منانے ہیں تاکہ جویں او رب سونے دی بارگاہ وچ سرخ رو ہوئے نے سادے تے رب سونا رحمت فرما چھڈے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب سونے نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سرکار کا واقعہ بیان فرمایا ہے. آیت مبارکہ تلاوت کر کے شروع کرنا اچھی بولنا سبحان اللہ. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سرکار آپ سرکار نے رب سونے دی بارگاہ چرد کی تھی مولا کریمہ مینوں اپنے پیارے کسے پیارے بندے دی زیارت کروا. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام رب سونے دے رسول ہیں رب سونے دے رسول ہیں عرض کر دے مولا کریمہ مینوں اپنے پیارے بندے دی زیارت کرا ملاقات کرا. خضر علیہ السلام سرکار اور اتھے توجہ کری رب سونے دے رسول موسیٰ کلیم علیہ السلام خضر علیہ السلام سرکار دی زیارت دا رب سونے نو عرض کر رہے ہیں. حالانکہ موسیٰ کلیم خود رسول ہیں رب سونے دے رسول ہیں. حضرت خضر علیہ السلام سرکار دے بارے اختلاف ہے. بعض فرماندے نے نبی ایسن بعض فرماندے نے نبی نہیں ولی ایسن. راجے تے ترجیح والا زیادہ صحیح قول زیادہ امامہ نے وہی فرمایا ہے اللہ دے ولی ایسن. موسیٰ علیہ السلام سرکار رب سونے دے رسول ہیں خضر علیہ السلام ولی ہیں. موسیٰ علیہ السلام رب سونے دی بارگاہ چرد کر دینے مولا کریمہ مینوں اپنے پیارے خضر دی زیارت کرا. موسیٰ علیہ السلام سرکار نے رب سونے دی بارگاہ چرد کیتی ہے. رب سونے اے نہیں فرمایا میرے کلیم بندیاں وال سفر کرنا بندیاں دی زیارت سے سفر کرنا ہے تے بدعت ہے. سفر کرنا ہی تے میرے گھر وال سفر کر لے سفر کرنا ہی تے میرے آلے پاسے آ کے سفر کر لے مسجد تے میرے کعبہ شریف وال سفر کر لے. پر نہ رب سونے نے علامتاں تے نشانیاں دس چڑیاں فرمایا ایس جگہ ایس قسم دی تھاں تے پہنچ جاؤ تے تہاڈی ملاقات ہو جائے. ہاں رب سونے دسیا میرے پیاریاں دی زیارت آستے جانا میرے ولیاں پاکاں دی زیارت آستے جانا. شرک تے بدعت نہیں اللہ دے نبی موسیٰ کلیم دی سنت ہے. ہاں موسیٰ کلیم دی سنت ہے وے تے اتو اے بھی پتہ چلیا رب سونے دے پیاریاں دی بارگاہ جو بڑا کچھ لبدا ہے. کوئی لین والا ہوئے تے بڑا کچھ لبدا ہے وے سنگیا. ورنہ اگر کچھ نہ لبدا ہوندا تے رب سونے دے نبی کوئی فضول کم نہیں کردے بے فائدہ کم نہیں کردے. رب سونے دے نبیاں دے تے ایک ایک کام وچ پتہ نہیں کنیاں حکمتاں تے کنے راز تے کنے فائدے چھپے ہوندے تے موسیٰ کلیم رب سونے دی بارگاہ چل کرن مولا کریم مینوں اپنے پیارے خضر دی زیارت کرا. معلوم ہویا رب سونے دے پیاریاں دی زیارتاں وچ رب سونے بڑیاں نعمتاں تے فائدے رکھے ہوئے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام سرکار جدو چل پے
آپ سرکار چل پینے نال خادم نو لے آئے. خادم کون ہے؟ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے نال لے آئے. سفر شروع فرما دیتا ہے. نال بھنی ہوئی مچھی رکھ لئی ہے. بھنی مچھی رکھ لی ہے. چل پینے سفر کرتے کرتے ایک مقام تے پہنچے تے لوگ آرام کر گئے. آرام کرن لگ پینے. مقام کی مجمع البحرین، دو دریا مل رہے سے. دو دریا اس جگہ تے مل میں رہے سن. اتھے پہنچے نے موسیٰ علیہ السلام سرکار. آپ سرکار آرام فرمان لگ گئے. نال خادم بیٹھا ہے. خادم دیکھ رہا ہے جیڑی بھنی مچھی ہے ایسی زندہ ہوئی ہے تے پانی اچ تر گئی ہے. پانی زندہ ہو کے پانی اچ تر گئی. خادم نے خیال کیتا کہ آپ سرکار بیدار ہون گے. آپ نو عرض کر دیواں گا عجیب گل ہے وے کہ بھنی مچھی خالی کچی بھی نہیں ہے گی جیندی بھی نہیں ہے گی. بھن کے پکائی ہوئی ہے تے زندہ ہو کے پانی اچ تر گئی ہے. خیر کہندا ہے کہ میں آپ نو عرض کر دیواں گا. آپ سرکار بیدار ہوئے. خادم نو چیتا بھول گیا. سفر پھر شروع فرما دیتا. جدو سفر شروع فرمایا کچھ سفر کرن تو بعد جدو فرماندے نے بڑے تھک گئے ہیں. آپ نے فرمایا یارا او جڑی مچھی تینوں دتی سی او تے لیا سا ناشتہ کر لینے. بھوک لگی ہے کھانا کھان نو دل کر رہا مچھی لے گیا. اس عرض کرتا حضور او مینوں تے یاد بھول گئی ہے فلانی جگہ تے جدو تساں پہنچے سو آرام فرمان لگ پے سو. اس وقت میں دیکھا مچھی زندہ ہو کے دریا ٹر گئی ہے. آپ سرکار نے فرمایا ذالک ما کننا نبغ. فرمایا اوے اللہ دے بندیا اے ہوئی تا تھا لب دے پھرلے سے. اے ہوئی تھا لب دے پھرلے سے. اتھو آپ سرکار واپس آئے اسے جگہ تے پھر مجمع البحرین اتھے جدو آئے نے تے ویکھے خضر علیہ السلام سرکار پانی تے مصلی پاک عبادت فرمائے. آپ سرکار آپ سرکار نے جدو خضر علیہ السلام سرکار نے ملاقات فرمائی نا تینو رب سوڑے نے قرآن مجید اچ بیان فرمایا اچھی بولنا سبحان ہاں رب سوڑا فرمانا ہے فوجد عبدا من عبادنا. فرمایا موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دے غلام دوواں نے لب لیا عبدا من عبادنا ساٹے بندے چو خاص بندے نو ساٹے بندے چو خاص بندے نو لب لیا. کنج دے خاص بندے نو لب لیا. آتیناہ رحمتا من عندنا. انج دا خاص بندہ ایسی جنوں اساں اپنی طرف خاص رحمت عطا فرمائی ہوئی. وعلمنا من لدنا علما. اور فرمایا خاص رحمت دے نال اپنی طرف من لدنا اپنی طرف خاص علم بھی عطا فرمایا ہے. اتھے رب سونے نے خضر علیہ السلام سرکار دے بارے فرمایا کہ ساڈا خضر وہ بندہ ہے جنوں اساں آتیناہ رحمتا من عندنا آدھے کول رحمت بھی عطا کیتی ہوئی ہے. وعلمناہ من لدنا علما تے اپنے کولوں علم بھی انہوں دیتا ہویا ہے. قرآن مجید دے لفظاں تے غور ہے علمناہ من لدنا لدن لفظ عربی دا جن دا مطلب نہ کولو من لدنا آدھے کولو اندے تو نکلا ہے علم لدنی. سمجھ آگا علمنا اسا علم دیتا من لدنا آدھے کولو اتھو ہی نکلا ہے جنہوں کہنا علم لدنی
کہ رب سونے دی ذات پاک دی طرفوں خاص علم جیڑا ہوتا ہے انہوں علم لدنی آگیا انجا دوسرے لفظ میں انجا کہ رب سونے کیا اسا خضر نے اسا اپنے خضر نو رحمت بھی آدھی دیتی ہے تے علم لدنی بھی عطا کیتا ہے ہن یہی دسنا ہے کہ رب سونا آپ نے جڑے پیاریاں تے رحمت کر دیندا ہے خاص تے علم لدنی عطا کردا انہاں دی شان کی ہوندی ہے سبحان اللہ اونچی بولنا سبحان اللہ ہاں پہلے تے تھے توجہ کر رب سونے نے فرمایا فواجد عبدا من عبادنا ساڈے موسیٰ کریم تے یوشع بن نون علیہ السلام نے ساڈے بندے نو لب لیا ساڈے بندے نو لب لیا معلوم ہویا موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سرکار نو لب رہے سن لب دے پہنچے سن تے تو پتہ چل گیا رب سونے دے پیاریاں نو لبنا رب سونے دے پیاریاں نو لبنا ہے کوئی شرک تے بدعت تے نواں کام نہیں رب سونے دے نبیاں دی سنت ہے ہاں تاں کر کے پاک پتن دے تاجدار بھی بولے آپ فرماتے نے اٹھ فریدا ستیا تے دنیا ویکھن جا فرماتے نے اٹھ تے دنیا نو ویکھن جا مت کوئی لب جائے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا ہاں کسے بخشے کسے خواجہ قطب الدین بختیار کا کی جیسے بخشے تینوں مل جائیں تے تم ہی بخش کے آیا بے بڑھ جانے گا اور موسیٰ علیہ السلام سرکار جدو خضر علیہ السلام سرکار دے کول گئے آپ فرما دینے خضر اسا کچھ اسا دھوڑے نال رہنے دھوڑے نال چلنا ہے خضر علیہ السلام فرما دینے اللہ دے کلیم ہے موسیٰ تسا میرے نال نہیں چل سکو گے میرے نال تسا صبر نہیں کر سکو گے روک نہیں سکو گے میرے کماں تے میری گلاں تے چپ نہیں رہ سکو گے آپ نے فرمایا وعدہ ہو گیا میں جناب دے نال رہاں گا اعتراض نہیں کراں گا جویں کہندے جو میں مندا جاواں گا سفر شروع فرما دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کشتی وچ سوار ہو گئے کشتی سوار نے سفر شروع فرمایا کچھ فاصلہ طے کیتا ہے حضرت خضر علیہ السلام سرکار نے کشتی دے کچھ پھٹے توڑ دیتے ہیں کشتی دے پھٹے توڑ دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرمانے نے خضر عجیب گل ہے بے انہیں بیچارے اپنے کلو کرایہ بھی نہیں لیا تو سو انہوں نے پھٹے توڑ رہے ہیں انہوں نے بلا وجہ نقصان کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں کیا سی تسا چپ نہیں رہ سکو گے آپ فرمانے نے چلو ٹھیک ہے انہیں کے چلو جدو سفر ختم ہویا ہے دریا تو پار پہنچے ایک بستی دے کولو آبادی کولو گزرے نے بچے کھیل دے ہیں کھیل لے پہ بچیاں نو خضر علیہ السلام سرکار نے ویکھیا ایک بچے نو پکڑے اور دی گردن گھٹ کے چلا کے مار چھڑے آپ سرکار موسیٰ علیہ السلام پھر بول پہ فرمانے نے خضر تے بے گناہ ہے چھوٹا بچہ بے گناہ بچہ ہے انہوں کیوں مار چھڑے خضر علیہ السلام فرمانے نے دھوڑو کے آسی تسا چپ نہیں رہ سکو گے اتھو اگے چلے نے اگے آپ سرکار نے ایک بستی آلے کو کھانا منگیا ہے بھوک لگی ہوئی خضر علیہ السلام سرکار فرماتے نے سانو کھانا چاہی دیا ہے انہیں انکار کر دیتا کہندے نا کوئی کھانا کونا نہیں ہے پیسے دے کے خرید کے کھا لو گے ایسی ایویں نہیں دین لگے خضر علیہ السلام سرکار نے دیکھا کہ دیوار ڈگ رہی ہے ڈگن میں قریب ہوئی پئی ہے آپ سرکار نے موسیٰ علیہ السلام سرکار نے فرمایا اللہ دے کریم ذرا میرے نال مدد کرو آپ پرال کے دیوار سدھی کر دینے ہیں موسیٰ علیہ السلام سرکار دے خضر علیہ السلام نے مل کے دیوار نو سہارا دیتا ہے پشتی دے کے سہارا دے کے جدو چلن لگے ہیں موسیٰ علیہ السلام فرمانے بھوک بھی لگی ہوئی ہے ایسی ضرورت بھی ہے ایسی کم بھی کیتا ہے تے کچھ اجرت لے لیں دے کچھ مزدوری لے لیں دے تاکہ اپنا بھی گزارا ہو جاندہ انہاں دی دیوار بھی سدھی ہو گئی ہے ایسی خضر علیہ السلام نے فرمایا ہونا اپنی جدائی دا وقت آ گیا ہے ہاں انہیں اس تو اگے نہیں چل سکتے
تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ محمد چاریہ اور حاجی خواجہ قطب فرید اہل سنت فرمایا ہوں اس کو اگے نہیں چل سکتے ہوں جدائی دا وقت آ گیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوں جڑے 3 کام کیتے سونا دا راز بھی سمجھا چھوڑو خضر علیہ السلام سرکار نے فرمایا یاد رکھ اے موسیٰ جدو دریا ایک سوار ہیں کشتی دے سوار ہوئے ہیں کشتی دے پھٹے تا توڑے ہیں کہ دریا تو پار ایک ظالم بادشاہ ہے کشتی آلے بیچارے انہوں پتہ نہیں ہے او بیچارے اپنی مزدوری کرتے ہوئے نکلے ہیں او ظالم بادشاہ کی کردہ ہے ایسی جیڑی کشتی انہوں سونی لگ دی ہے نمی تے چنگی سلامت کشتی جیڑی لے بیخدہ ہے ایسی کھولندہ ہے میں کشتی دے پھٹے توڑے نے تاکہ کشتی دے ایک دو پھٹے ٹوٹ جاؤں لیکن کشتی ہے نہ کشتی آنے کو لے جاوے گی یہ نہ دا روزی دا مسئلہ چلتا رہے گا میں اونا دا فیدہ کرنا سے کشتی دے پھٹے توڑے ہیں تو فرمایا جیڑے بچے نو مارے آئے فرمایا میں ویکھیا وے بچہ اگر جوان ہو جاندہ یہ بچہ اگر جوان ہو جاندہ بڑا ہو جاندہ اندے والدین بڑھے ہو جانے ہیں تے اس وقت انہیں بھی گمراہ ہو کے کافر ہو کے مر جانا ہے ایدی محبت چاہ کے اندے والدین بھی بے ایمان ہو جانے ہیں وہ بھی جہنم دا بالن بن جانے ہیں میں انہوں مار دیتا ہے اے بھی جہنم تو بچ گیا ہے والدین بھی جہنم تو بچ گئے ہاں انہوں بھی بچا لیا ہے والدین بھی بچا لیا ہے تے اللہ جل شانو اے دے بدلے پاک اولاد بھی عطا فرما دے گا فرمایا تیسری گل جیڑی دیوار سدھی کیتی ہے فرمایا اس دیوار دے تھلے ایک دیوار جڑی ایسی یتیم بچیاں دی دیوار ایسی یتیم بچیاں دی دیوار ایسی تے دیوار دے تھلے اودا دا والد جدو فوت ہون لگیا سی مرن لگیا ہے تے اس وقت دیوار دے تھلے انہیں اپنا خزانہ اپنا مال و دولت نپ دیتا ہے کہ بچے میرے چھوٹے ہیں کہ دیر نہ کرو لوگ لے جان گے ضائع ہو جاوے گا مال انہیں اتھے چھپا دیتا ہے میں او دیوار ڈگ دینوں سہارا تا دیتا ہے کہ حالے بچے چھوٹے ہیں اگر دیوار ان ڈگ پہندی ہے دیوار کرنا سے اگر انہوں پٹیا جاوے گا خزانہ نکل آوے گا مال نکل آوے گا لوگ لے جان گے بچیاں دا مال ضائع ہو جاوے گا میں دیوار نو سہارا دے دیتا ہے تاکہ بچیاں دے جوان ہوندے تک دیوار قائم رہے گی او صبح بچے اپنا مال کٹ لین گے انہیں تینہ گلیں دے وچ رب سونے نے دسیا ہے کہ جنہاں نو اساں اپنی رحمت عطا کرنے تے خاص علم عطا کرنے انہاں دی شان کیندی ہے توجہ کرو 3 واقعے اور قرآن مجید فرقان سمجھ آگئی کسے غیر معتبر روایت دے قرآن مجید فرقان حمید دے تفصیل نالے ایویں ذکر ہے قرآن مجید رب سونے دسیا ہے کہ جیڑے خضر نو اساں اپنا علم لدنی عطا کیتا سی انشاءاللہ ہوتی تے جنوں اسا اپنی خاص رحمت دیتی کی شان ہے ہن ایک ایسے پہلے کی سی کہ موسیٰ علیہ السلام سرکار جدو مجمع البحرین تے پہنچے سن تے بھنی ہوئی مچھی زندہ ہو گئی دریا چٹر گئی پہلے رب سونے اے بیان فرمایا ہے بعد اچ بیان فرمایا
خضر علیہ السلام سرکار دے دن تینہ واقعہ تے درمیان اچھ فرمایا کہ موسیٰ ساڑھے جڑے موسیٰ کلیم علیہ السلام سننا وہ ساڑھے اس بندے نو ملے جنہوں اساں رحمت بھی خاص دیتی سی تے علم لدنی عطا فرمایا ہے قرآن مجید فرقان حمید دا طریقہ مبارک ہے کہ کسے گل نو ایک تھان تے اجمال تے اختصار نال بیان فرماندا ہے دوسری تھان تے تفصیل فرما دیندا ہے کسے تھان نو کسے گل نو پہلے تفصیل نال بیان فرما دیتا اگے جا کے اشارہ فرما دیتا کسے مقام تے دو گلاں نو بیان فرمایا اجمال تے اختصار نال بعد تفصیل کر دیتی کسے تھان تے پہلے کسے تھان تے دو گلاں نو اجمالن تے اختصار نال بیان کر کے ایک دی تفصیل پہلے فرما چھڑی ایک دی بعد ایتھے رب سونے ایویں کیتا وے درمیانے آیت پاک رکھی کہ فوجد عبدا من عبادنا ساڈے بندے چ ایک بندے نو نہ لب لیا آتینہ رحمتا من عندنا جنوں اساں آدھی رحمت بھی عطا کیتی ہے سی وعلمناہ من لدنا علما تے جنوں علم لدنی عطا کیتا ہے سی رحمت خاص تے علم لدنی انہاں نے اختصار نال ایتھے بیان فرمایا وے تے رحمت دی وضاحت پہلے کر چھڈی ہے اسی علم لدنی دی وضاحت بعد کر دیتی ہے ہن کی توجہ تین واقعے نوں ذہن وچ رکھو پہلے کی سی کہ کشتی دے پھٹے آپ نے توڑے دوسرا کی بچے نوں مار دیتا تیسرا کی دیوار سیدھی کر دیتی تے مزدوری بھی وجہ بھی دس دیتی آپ ہن ایتھے درمیان والا جڑا واقعہ نو آخر وچ گل اودی حکمت تے وضاحت آخر ہی کرنے ہیں پہلے کشتی والا واقعہ آپ سرکار فرما رہے ہیں میں کشتی تا توڑی ہے دریا تو پار بادشاہ رہندا ہے اونے کشتی کھو لینی ہے سی اونے کشتی کھو لینی ہے سی ہن میں کشتی دے ایک دو پھٹے توڑ کے اونوں کر دیتا ہے عیبدار عیب لا دیتا ہے لیکن کشتی انہاں دے گزارے دے کام دیندی رہے گی انہاں دے نظام بھی چلدا رہے گا بادشاہ کولوں کشتی بھی بچ جاوے گی آپ نے دسیا وے جے اگر ایک دو پھٹے توڑن نال کشتی بچدی ہوے نا ایک دو پھٹے توڑن نال کشتی بچدی ہوے تے عقل دا تقاضا ہے پھٹے توڑ لو کشتی بچا کی مطلب اگر چھوٹا نقصان کیتیاں بندہ بڑے نقصان تو بچ جاتا ہے نا تو چھوٹا نقصان برداشت کرتا ہے سمجھ آگئی کہ نہیں ہاں آج کل تیرے میرے آج دے ماحول معاشرے خاص طور پہ عزت دے معاملے دھی بہن دی عزت دے معاملے جیڑا ماحول بن چکیا ہے کہ اس وقت دھی بہن دی عزت محفوظ ہونی گھراں دے وچ رہ کے مشکل ہو گئی وے تے سنگیا باہر کتھے محفوظ ہو سکدی وے تے آپ سرکار دے اس واقعے تو سانو سبق ملدا ہے اگر دھی بہن دی عزت محفوظ کرن واسطے اس عزت دے بڑے نقصان تو بچن واسطے اگر تینوں چھوٹا موٹا مالی نقصان برداشت کرنا پیندا تے کر لوی کدی عزت دا نقصان برداشت نہ کر جی ایک پاسے مالی فائدہ ہوتا ہے عزتاں نوں باہر کڈن نال کام کار دفتراں وچ پورا پرا کلن نال کام فصلاں وچ کام کران نال مالی فائدہ بھاویں ہو رہا وے لیکن عزت دا نقصان ہے وے تے تینوں پتہ ہونا چاہیے کائنات دی دولت ایک پاسے مسلمان دی عزت ایک پاسے ہاں تے دنیا دی مال دی خاطر عزت نو نہ رول دنیا دا مال لاندہ کی بھوکا مر جانے گا عزت بچا کے ٹھر جانے گا رب سونے دی بارگاہ وچ مقام پا جائے سمجھ آئی کہ نہیں ہاں یہ آپ عجیب سودے کیتی بیٹھے ہیں عزت دی پرواہ کوئی نہیں جتھے مرضی جاندی ہے بس پیسہ آنا چاہیے سنگیا یاد رکھ لے انج دا نظریہ مسلمانہ دا نہیں کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا الایمان والحیاء طوامان لا یفترقان فرمایا ایمان تے حیا ایمان تے شرم فرمایا ایمان تے غیرت فرمایا جوڑے نے جوڑے
یہ جدا نہیں ہوتے، یہ آندے بھی اکٹھے نے جاندے بھی اکٹھے ہیں۔ آتے ہوئے مومن تے غیرت نہ ہوئے کیوں ہو سکتا ہے؟ جو بولنا سبحان آتا کر کے حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اللہ غیور، رب سونا بھی غیرت مند ہے، والرسول غیور، دا رسول بھی غیرت مند ہے، دا رسول بھی غیرت مند ہے، والمؤمن غیور، تے مومن بھی غیرت مند ہوندا ہے۔ ویکھو حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار دی غیرت مبارک دی گل آگے سنا چھٹا۔ حضور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار تے آیت مبارک اتری انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب سونے نے فرمایا اے میرے نبی دے اہل بیت، اے میرے نبی دے گھر والے، اے میرے نبی دی آل، اے میرے نبی دے اہل بیت، رب سونا ارادہ رکھدا ہے، رب سونا ارادہ فرما رہا ہے، ارادہ رکھدا ہے تواڈے تو پلیتی نو دور کر دے وے، گندگی نو دور کر دے وے، تانوں پاک فرما دے وے۔ جدوں آیت مبارک اتری ہے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو لے آئے، مولا علی سرکار نو لے آئے، حسن حسین سرکار نو لے آئے، حضرت ام سلمہ پاک سرکار دے گھر مبارک دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے انہوں نے بلا کے اپنی چادر مبارک دے تھلے لے آئے، ہاں چادر مبارک دے تھلے لے آئے، مولا علی پاک سرکار بھی آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا سرکار بھی آئے، حسن حسین سرکار بھی آئے، چادر مبارک نو تھلے لے کے مولا کریم دی بارگاہ چ نبی پاک سرکار نے فرمایا ہے، عرض کیتی مولا کریم آئے میرے اہل بیت ہیں وخاصتی تے میرے خاص ہیں، فَإِنَّا نُ پاک فرما چھو۔ جدو آپ سرکار دعا فرمان لگے ساڈی ماں مومنہ دی ماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار چادر مبارک چاہ کے تھلے آن لگی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے چادر مبارک چھک لئی ہے، امہ پاک نو باہر رکھے اندر نہیں آن دیتا، امہ پاک کر دیا نے یا رسول اللہ کیا میں اہل بیت چ رہی ہوں، کیا میں اہل بیت چ رہی ہوں؟ آپ نے فرمایا بلا انشاءاللہ، فرمایا کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، ہاں تم بھی اہل بیت چاہے، اہل بیت چاہے۔ آپ بھی پاک ہٹ گئی ہیں کہ میں اہل بیت چاہے گی، میرے واسطے دعا بھی ہو گئی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار نے جدو چادر مبارک کھچی ہے، نبی پاک سرکار نے سفید مبارک تو کئیوں نو پریشانی لگ گئی، کئی ایک کہنے لگ پہ ویکھو جی ویکھو جی اگر بی بی پاک آلے بیت چندیاں تھے نبی پاک سرکار چادر کیوں کھچ دے، لیکن انہاں نبی پاک سرکار دے اگلے فرمان تے غور نہیں کیتا، اگر بی بی پاک آلے بیت چنا ہوندیاں تے نبی پاک سرکار فرما دیں دے فائز ام سلمہ کیوں آئی ہے تو آلے بیت چنی ہے گی، پر نہ زبان مبارک دے نال آپ سرکار نے اہل بیت داخل فرمایا ہے، بی بی پاک نو فرمایا بلا انشاءاللہ کیوں نہیں، ہاں تو انشاءاللہ تھے انشاءاللہ۔ آپ سرکار نے تھے برکت سے فرمایا اور یقین دے طور تے بولے آئے، کیونکہ نبی پاک سرکار جیڑی گل فرما دے ہیں یقین نال ویکھ کے فرما دے ہیں۔ آپ سرکار نے زبان مبارک دنال بی بی پاک نو اہل بیت داخل فرمایا ہے، لیکن چادر دے تھلے کیوں نہیں آن دیتا؟
ہاں کئی نے کہا لو جی چادر تھلے تار نہیں آن دیتا کہ بی بی پاک آلے بیت چ نہیں سن پر نانا سنگیا بی بی پاک آلے بیت چ سن چادر پاک دے تھلے سواس نہیں سی آن دیتا چادر پاک چادر مبارک دے تھلے حضرت فاطمہ تو زہرا سرکار بھی ہے سن حسن حسین سرکار بھی ہے سن تے مولا علی بھی ہے سن ہاں مولا علی سرکار چادر دے تھلے ہے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اپنی زوجہ محترمہ گھر والی مبارک نو چادر دے تھلے سوا سے نہیں سیان دیتا کہ چادر دے تھلے حضرت علی شیر خدا موجود ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب چادر دے تھلے کون سن مولا علی پاک سن مولا علی پاک سرکار دی پاکی چ شک ہو سکدا سیدہ پاک دی پاکی چ شک ہو سکدا نبی پاک سرکار دی پاکی چ شک ہو سکدا نہیں لیکن اس دے باوجود نبی پاک سرکار نے جیس چادر تھلے مولا علی سن اپنی گھر والی نو نہیں آن دیتا حالانکہ مولا علی سرکار نبی پاک سرکار دے چاچے دے بیٹے ہیں چاچے دے بیٹے ہیں نسبی رشتہ بھی ہے تے سیدہ ام سلمہ پاک سرکار تے ویسے ہی مومنہ دی امام ہے قرآن مجید نہیں امہات ہو فرمایا وازواج امہاتہم کہ میرے نبی دیا بیبیاں مومنہ دیا ماما تے مولا علی سرکار دی مومن ام سلمہ پاک مولا علی سرکار دی ماں لیکن ماں روحانی سن روحانی ماں سن رشتہ بھی قریب دا ہے جسمانی نسبی رشتہ بھی قریب دا ہے نبی پاک سرکار دے نال اور باقی اجر شک کوئی نہیں لیکن حبیب خدا نے جیس چادر دے تھلے مولا علی پاک سرکار سن ام سلمہ پاک سرکار نو نہیں آن دیتا نبی پاک سرکار نے دسیا وے او میرے امتیو ایک چادر دے تھلے بھاوے علی جیسا پاک ہوئے تو میں ام سلمہ جیسی پاک بی بی نو بھی نہیں آن دیتا کر کے حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار آپ سرکار جدو گھارے تشریف فرما رہے آپ دیکھ سے آپی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار جو حضر خدمت ہوئے نے گھار مبارک آئے نے دروازہ کھٹ کر آیا ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا کون عرض کی تھی حضور میں عبداللہ بن ام مکتومہ فرمایا کہ آ جا جدو اگے آن لگے نے نبی پاک سرکار نے ازواج مطہرات نے فرمایا جا کے پردے چھو جاؤ عرض کرتی نے یا رسول اللہ ہوتے نبینا ہے انہاں کیڑا دیکھنا ہے آپ نے فرمایا او نبینا ہے تُسے تا نبی نہیں ہے کیا بات ہے جی کیا بات آج آپ پتے سمجھ لیا نا جی بس پردہ دل دا ہونا چاہیے پر اے اپنی اے اس قوم دی گل ہو سکتی ہے جڑے نبی پاک سرکار دی شریعت مطالعہ دے پردے تے غیرت والے حکماتوں جان چھڑا بنائے سمجھ آگئی نا ورنہ کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار دی ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار دے صحابہ پاک تے اہل بیت اطہار دے دل کیا پاک نہیں سن انہاں نہیں سی پتہ پردہ دل وچ ہونا چاہیے شرم حیا اکھ وچ ہونا چاہیے جی حیا اکھ وچ ہوندا ہاں حیا اکھ وچ ہوندا ہے پردہ دل وچ ہوندا ہے لیکن جڑے دل وچ پردہ ہوے او دے اوتے بھی پردہ ضرور آندا ہوندا ہے جڑی اکھ وچ حیا ہوے نا او اکھ بھی چھپ کے رہندی ہوندی ہے سبحان اللہ یہ نہیں عجیب گل ہے اکھ وچ حیا ہے پر اکھ لکدی نہیں اکھ وچ حیا ہے پر اکھ لکدی نہیں دل وچ پردہ پر دل جسم نو لکاندا نہیں جے دل وچ پردہ ہوے تے جسم نہیں باہر آندا رب سونے نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ایہو راز سمجھایا رب سونے نے فرمایا اے مومنو جدوں تساں میرے نبی دیاں گھر والیاں کو کوئی گل پوچھنی ہوے کوئی سوال کرنا ہوے کوئی شے منگنی ہوے فرمایا فاسالوہن من وراء حجاب فرمایا انہاں کولوں پردے دے پیچھے کھلو کے پوچھیا جی سبحان اللہ
اگے کی فرمایا؟ فرمایا ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن، سبحان اللہ فرمایا اے تواڈے دلاں واسطے بھی بہتی پاکی ہے تے انہاں دلاں واسطے بھی بہتی پاکی ہے۔ رب سنے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ظاہری پردہ ہے لیکن دل دی پاکی اور ہوندی وے، نہ فرمایا قلوبکم تواڈے دلاں دی پاکی وچ بہتی ایو ہی ہے وے، انہاں دے دلاں دی پاکی بھی ایو ہی ہے وے، جے گل کرنی پے جاوے مجبوری نال تے پردے دے پیچھے کھڑو کے کرنی۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ چلیے واپس۔ سبحان اللہ ہاں سنگیا خضر علیہ السلام سرکار نے دسیا ہے او مسلمانوں چھوٹا نقصان برداشت کر لوے ہے بڑے نقصان تو بچ جاوے ہے۔ اور آپ سرکار نے کشتی دے پھٹے توڑے نے، فرماندے نے اس واسطے توڑے نے کہ اگر نہ توڑدا تے بادشاہ نے کشتی کھو لینی ہے، بادشاہ نے کشتی کھو لینی ہے۔ ایسی اگلی گل تیسرا واقعہ کی ہے، تیسرا واقعہ کیا ہے ایسی کہ آپ سرکار نے دیوار نو سہارا دیتا ہے، فرمایا اس واسطے سہارا دیتا ہے ایسی کہ دیوار دی نیند تھلے خزانہ پہ ایسی او بچیاں دی دولت پئی ہے ایسی، یتیم بچیاں دا خزانہ تے دولت ہے ایسی، اے دیوار اگر ڈگ جاندی تے لوگاں لے جانا ہے ایسی۔ آپ سرکار نے فرمایا انہیں دیوار محفوظ رہے گی، جدو بچے جوان ہون کے کڈ لین گے انہاں دا مال محفوظ کر دیتا ہے۔ اور آپ سرکار نے پہلی گل کر کے دسیا ہے، آپ نے فرمایا اگر میں کشتی نہ توڑدا بادشاہ نے کھو لینی ہے، معلوم ہے آپ نو پتہ ہے اگر کشتی نہیں ٹوٹے گی بادشاہ کھو لوے گا، تے اگے جیڑا دیوار والی گل ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار دی شان دا اندازہ لا لوی سنگیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار دی شان مبارک دے ورال اور خضر علیہ السلام سرکار کی فرماندے نے، فرمایا اس دیوار دی نیند تھلے بچیاں دا خزانہ پیا ہویا سی۔ سبحان اللہ دس خضر علیہ السلام نے ویکھیا کہ ایویں تکے نال آکھ دیتا سی، ویکھیا سی کہ ایویں تکے نال کہہ دیتا سی۔ اچھا کیڑی دوربین نال ویکھیا سی؟ سبحان اللہ کیڑے کمپیوٹر نال ویکھیا سی؟ کیا بات ہے سبحان اللہ، یعنی بڑی ترقی ہو گئی ہے اور جی انسان ایتھے بیٹھا ہے پوری روئے زمین پوری دنیا نو ویکھ سکتا ہے۔ سنگیا کسے ایجے دا کمپیوٹر بھی بنایا ہے جیڑا زمین تو تھلے دس دے بھی کی پیا تے کی نہیں۔ سبحان اللہ، چلو تیل پٹرول تا حالات دے ذریعے معلوم کر لیندے نے۔ کدے کسی اے بھی دسیا ہے کہ جیڑا ہے قبر دے تھلے پیا وے ایندے نال کی ہو رہا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ نہیں دس سکتا، یہ وہی دس سکتا ہے جن نے ایدے زندگی نہیں گل کیتی، جن نے رب سونے نو منال وچ زندگی لائی وے تے رب سونے نے پھر جنوں علم لدنی عطا کیتا ہوندا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار دی مشہور حدیث مبارک میں کہ آپ سرکار تشریف لے جا رہے ہیں، دو قبراں نے آپ سرکار دی سواری مبارک تھے ذرا اچھلی ہوئے، آپ نے روکیا ہوئے، صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ خیر ہے، فرمایا دو شاخ ایک شاخ جاؤ، تازہ کھجور دی ایک شاخ آپ نے پیش کی گئی، آپ نے ادھی کاٹ کے ایک قبر تے رکھی ادھی دوسری قبر تے رکھی، فرمایا اے جڑے دو میں نا دو میں مردے انہاں نو عذاب ہو گیا، سبحان اللہ، انہاں نو عذاب ہو گیا سی، اور عذاب دی وجہ بھی سرکار نے دسی کہ فلانے نو ایس وجہ تو ہو رہا سی، فلانے نو ایس وجہ تو ہو رہا سی۔ یہ دس حبیب خدا تھلے قبر دے اندر مردیاں نال میت نال جو کچھ ہو رہا وے وہ بھی ویکھ رہے ہیں تے جس وجہ تو ہو رہا وہ بھی جان رہے ہیں۔ تے یار اساں انہاں دے مگر تے چل پنے، اس حبیب خدا تو انہاں دے غلاماں دے مگر کیوں نہیں چل؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ،
غوث پاک میرا سرکار فرماون رائی تو بلا دلہ ہے جمن کا خردلتن علی حکم اتصالی فرمایا رب سونے دے سارے شہرانوں رب سونے دے پوری روئے زمین دے ملکہ شہرہ علاقے نو ایمیں دیکھنا ہوا جویں رائی دا دانا تلی دے اتے پہ آپ سرکار خضر علیہ السلام سرکار وہ زمین دے تھلے والا خزانہ دیکھ رہے ہیں اچھا خضر علیہ السلام سرکار تو زمین دے تھلے پیا دیکھ لیں زمین دے تھلے پیا دیکھ لیں حبیب خدا ہاں تو انہاں دا کی بنے گا جنہیں آکے نوز باللہ وہ بھی انسان تھے ایسے بھی انسان انہاں نو کانڈ پیچھے دا پتہ نہیں دیوار دا مغرو دا علم نہیں نوز باللہ من ذالک انہاں نے نبی پاک سرکار اپنے ورگا سمجھے پر جیڑا یاد رکھ لے آدم علیہ السلام سرکار تو لے کے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار تک کسے بھی نبی نو کسے مومن نے اپنے ورگا نہیں آکھیا جدوں بھی کسے باشر مثل نہ آکھیا ہے ساڑھے ورگا بشر کافر آکھیا کسے مومن کسے نبی نو اپنے ورگا نہیں آکھیا جیڑا رب سونے فرمایا نا قل انما انا بشر مثلکم سمجھ آگئی ان کا اے مطلب نہیں کہ ہن تسی آکھی رکھو میں تے نبی کو ورگے وہ بھی انسان تے میں بھی انسان اسی نبی ورگے تے نبی ساڈے ورگا نا ایدا ایک الزامی تے ایک تحقیقی جواب دے دینا کیونکہ ساڈی قوم بھولی بھاری بات کوئی گل کر دے ویسے یہ اگو بس سے سوٹتے کھڑوتے نال پتہ ہون کی کریے کی بولیے سمجھ آ گئی نا گل کو غور نال سنا کرو تے اگر کوئی گل کرے تو انہوں جواب دیون جوگے ہو گئے ہن قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک جگہ رب نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم اگے نال ہی فرمایا یوحی الی اے حبیب تو فرما دے اے نہیں فرمایا کہ اے لوگو میرا نبی تواڈے ورگا نہ فرمایا اے حبیب قل تو کہہ تو فرما انما انا بشر مثلکم میں تواڈے وانگو بشر ہاں نال ہی فرمایا یوحی الی میرے وال وہی ہوندی وے دسیا وے کہ خالی یہ نہ سمجھ لے کہ بس ساڈے ورگے ہی فرمایا فرق بھی بڑا ہے اور جیڑے اس آیت پاک نو لے کے کہندے نا بس سنے جو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم تے بس نبی ساڈے ورگا بشر انہاں واسطے قرآن مجید فرقان حمید ایک آیت پیش کرنا کہ رب سونا فرماندا ہے وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم فرمایا ما من دابۃ فی الارض زمین چلن والا جانور جیڑا بھی ہے سارے دے سارے ولا طائر یطیر بجناحیہ تے جننے بھی پرندے اڑن والے ہیں فرمایا سارے دے سارے الا امم امثالکم تواڈے وانگو امتاں ہیں سبحان اللہ امم امثالکم اودے مثلکم اندے امثالکم مثلکم امثالکم امثال مثل دی جمع ہے ہن جیڑے اس آیت پاک نو لے کے آندے نے نبی ساڈے ورگا بشر انہاں نو میں آکھاں گا کہ تے رب سنے بھی فرمایا وے الا امم امثالکم کہ جننے جانور ہیں نے جننے پرندے ہیں نے سارے جانور الا امم امثالکم تواڈے وانگ تواڈی مثل گروہ ہے نے جے اگر اوتے مثلکم نو لے کے نبی نو اپنے ورگا کہنا وے تے ادھر امثالکم نو لے کے میں آکھاں گا تو کتے تے کھوتے ورگا رب سنے فرمایا ما من دابۃ فی الارض جننے جانور ہیں الا امم امثالکم تواڈے وانگو امتاں نے اگر اوتے مثلکم دی وجہ تو نبی نو اپنے ورگا کہنا ہے نا تے
ادھر پھر اپنے آپ نے جانور ورگا بھی آکھا تے جے آکھے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا ایتھے امثالکم دا مطلب ہے صرف اینی گل تشبیہ ہے اینی گل مشابہت ہے کہ ساڈے انساناں دے بھی گروہ تے جماعتاں ہیں تے انہاں جانوراں دی ایک جماعتاں گروہ ہیں انہاں دے بھی ایک جماعتاں رب سونے نے بنائیاں ہیں تے پھر مننا پوے گا جویں ایتھے صرف اینی گل تشبیہ ہے باقی گلاں وچ مماثلت تے تشبیہ نہیں ہے اوتھے مثل و قوم وچ بھی صرف اینی گل تشبیہ ہے کہ اساں بھی انسان ہیں رب سونے نے اپنے حبیب نو بھی انسانی شکل و صورت دے کے انسان بنا کے بھیجا ہے لیکن اس تو اگے مماثلت نہیں ہو سکتی محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق اہل سنت بولو سبحان اللہ تیسرا واقعہ خضر علیہ السلام سرکار سبحان اللہ درمیان والا کہ بچے نو مار چھڈیا سی آپ بچے نو مار چھڈیا سی پوچھیا کہ فرمایا اس واسطے مارے کہ اے بچہ اگر جوان ہوگا اگر جوان ہوگا انہیں بھی بے ایمان ہو جانا سی انہیں محبت والدین نو بھی انہیں بے ایمان کر دینا سی اے بھی جہنم جاویا وہ بھی جہنم جانا میں انہوں بھی بچا لیا ماں پیو نے بھی بچا لیا تے اللہ تعالیٰ اے بدلے نیک اولاد بھی عطا فرما دے انہیں دسو بچہ جوان ہو گیا سی خضر علیہ السلام دے سامنے نہیں انہیں ماں پیو نے گمراہ کر دیتا سی نہیں وہ تو حال لے اگر زندہ رہندا کئی سال لگنے سن زندہ رہندا کئی سال لگنے سن جوان ہوتے پھر انہیں گمراہ ہونا سی کافر ہونا سی والدین نے گمراہ تے کافر کر کے مارنا سی وہ سنگیا خضر علیہ السلام آپ سرکار جیڑا آن والے وقت کئیاں سالاں بعد ہونا سی آپ سرکار پہلے دس رہے نے اگر یہ جوان ہوئے گا تے انج ہو جاوے گا اگر یہ جوان ہوئے گا تے انج ہو جاوے گا معلوم ہے رب سونے دسیا ہے پیچھے جوڑا دسے نا علمناہ من لدنا علما کہ ایسا انہوں اپنا علم لدنی عطا کیتا سی اگر رب سونے وضاحت کر دیتی ہے وہ میرے بندیو جنہوں ایسا علم لدنی عطا کیتا ہوتا ہے وہ دی شانے ہوندی ہے کہ حال کام ہویا نہیں ہوندہ کئی سال بعد ہونا ہوندہ انہوں پہلے پتہ لگ جاتا سبحان اللہ سمجھ آگئی کہ نہیں سبحان اللہ رب سونا علم لدنی عطا اچھا انہیں دسو اگر خضر علیہ السلام سرکار اس بچے نو نہ مار انہیں گمراہ ہو جانا سی پکی گل ہے آپ سرکار نے اے جڑا فرمایا ہے کیا لوح محفوظ تے تقدیر دے مطابق ایسی یا خلاف ہے سمجھ آئی کہ نہیں سبحان اللہ کیا لوح محفوظ تے ایمیں ہی لکھا ہویا سی کہ بچہ بڑا ہو کے والدین نو کافر کرے گا یا خضر علیہ السلام نے اپنے کوڑوں دا گل کی تھی ظاہر ہے وہ تے رب سونا فرماتا ہے کہ ایسا ہر رتب و یابس ہر چیز ہوتے لکھ چھٹی ہے معلوم ہے لوح محفوظ تے بھی یہ ہوئی لکھا ہے ایسے بچہ بڑا ہوئے گا تے بڑا ہوئے گا تے گمراہ ہو جاوے گا جہنمی بن جاوے گا والدین نو جہنمی بنا لے گا تقدیر لکھا ہے اگر خضر علیہ السلام وہ بچے نو نہ مار دے انج ہو جانا سی بچے نے جہنمی بن جانا سی والدین نے جہنمی بن جانا سی تقدیر لکھا ہو جانا سی لیکن ہویا
نہیں رب سونے دسیا جنہوں اساں آدھی رحمت دیتی ہوندی وے آدھی رحمت دیتی ہوندی وے انہاں دی شان ہوندی وے تے تقدیر وچ لکھیا ہوندا وے تقدیر وچ لکھیا ہوندا وے لیکن اساں شان دیتی ہوئی وے او انج دا کم کر جاندے نے تقدیراں بدل چھڑدے کیا بات ہے اللہ نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع لاجپت سبحان اللہ ہاں تاں کر کے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر رب سونا فرماندا ہے فرمایا رب سونا جو چاہندا لکھدا ہے جو چاہندا مٹاندا ہے تقدیر دے بارے رب سونا فرماندا ہے میں جو چاہواں لکھا جو چاہواں مٹا چھوڑا اندہ ام الکتاب دا مالک میں ہاں جو کچھ چاہواں لکھا جو کچھ چاہواں مٹا چھوڑا ایتھے سوال ہوندا ہے مولا کریم مٹائی ہو جاندی ہے لکھ کے مٹائی ہو جاندی ہے جن وچ کوئی خرابی ہوے صحیح نہ ہوے غلط ہوے مولا کریمہ تو غلط بھی نہیں لکھ سکنا ہے جو لکھنا ہے صحیح لکھنا ہے کوئی عیب بھی نہیں ہو سکتا اس دے اندر پھر مٹاون دی کوئی لوڑ ہے تو فرمانا ہے جو چاہواں لکھا جو چاہواں مٹا دے جو چاہواں پھر لکھ چھوڑا رب سونے دی طرف جواب ملتا ہے یاد رکھ لو میں لکھ دینا تقدیر بنا چھڑنا ہے لکھ چھڑنا ہے لیکن مٹاون دی لوڑ بھاوے نہیں ہوندی لکھدا بھی صحیح ہے تقدیر بھی صحیح ہوندی ہے لیکن جدوں میرے پیارے چوں میرا کوئی پیارا میری بارگاہ چ ہاتھ اٹھا چھڑدا ہے تے میں اپنی تقدیر مٹا دینا وا یار دے ہاتھ نہیں موڑدا سبحان اللہ ہاں تا کر کے حضرت غوث جیلانی غوث سمدانی سرکار فرماندے نے رب سونے نے مینوں اے مقام عطا فرمایا ہے کہ میں لکھی ہوئی تقدیر مٹا چھوڑنا ہے جی میں حضرت خضر علیہ السلام سرکار نے تقدیر بدلی ہے رب سونے دسیا کہ جڑے ساڈے پیارے ہوندے نا جنہوں نے اسی آدھی رحمت خاص دیتی ہوندی وے وہ انج تقدیراں بدلدے نے کہ لوح محفوظ تے لکھیا انہوں بدل کے رکھ چھڑدے ہن پچھلی گل جڑی کیتی ہے سی کہ جنہوں نے رحمت خاص دیتی ہوندی وے انہاں دی شان پیچھے بھی رب سونے بیان فرمائی او واقعہ مچھلی والا چیتے ہے جدوں مچھی زندہ ہو کے دریا وچ گئی سی موسیٰ علیہ السلام سرکار نے جدوں آپ دے خادم نے آپ نے عرض کی حضور ہوتے ہوتے زندہ ہو کے دریا وچ ٹر گئی سی تے آپ نے کی فرمایا ذالک ما کنا نبغی فرمایا اے ہوئی تھاں لبدے پھردے ساں سبحان اللہ جو کری تھاں کیڑی سی جتھے مچھی زندہ ہو کے دریا وچ جدوں غلام نے عرض کی تھی آپ نے فرمایا ایو تھاں لبدے پھردے آپ نے کیویں فرما دیتا کہ ایو تھاں لبدے پھردے ساں آپ نے دسیا اساں لبدے پھردے ساں خضر علیہ السلام دا ڈیرا خضر علیہ السلام دے رہن دی تھاں تے جیڑی مچھی زندہ ہو کے گئی ہے نا رب سونے سانو دسیا وے کہ اے ہوئی خضر علیہ السلام دی تھاں ہے وے تے خضر علیہ السلام سرکار دی شان بھی رب سونے نے دکھائی ہے وے کہ جیڑی تھاں تے او مچھی زندہ ہو کے دریا وچ ٹر کے گئی ہے وے دریا وچ چلی گئی وے اے ساڈے خضر دا ڈیرا ہے کی مطلب کہ مچھی تے پیچھے بھی ایسی مچھی سی موسیٰ علیہ السلام سرکار دے کول ایسی آپ دے غلام دے کول ایسی زندہ ہو کے دریا وچ نہیں گئی اوتھے دریا وچ زندہ ہو کے کیوں گئی رب سونے دسیا ہے ایتھے جے مچھی آئی وے ساڈے خضر علیہ السلام سرکار دے نال تعلق رکھن والی جسم مبارک نو لگن والی ہوا تے اس پاڑی دے نال آئی وے تے اس پاڑی وچ رب سونے برکت رکھی ہے مردہ زندہ ہو گیا خالی مردہ نہیں بھنی ہوئی مچھی سبحان اللہ بھنی ہوئی زندہ ہو کے دریا وچ پئی جاندی ہے کیڑی تھاں تے خضر علیہ السلام سرکار دی نسبت والی تھاں تے
کہ نہیں؟ ہاں ایک لو جی کی کر سکتے نے کی کر سکتے نے نا مرادا اپنے ورگا جو سمجھنا ہے آدھے آپ تو باہر آمیں تو پتہ لگے مردہ زندہ کرنا رب سونے دے ولیاں دے کی رب سونے دے پیاریاں دے جانوراں نے مردہ زندہ کیتے ہیں لیکن ہوندا جو کچھ ہے رب سونے دے عزت قرآن مجید فرقان حمید اچھی آئی ہے سبحان اللہ بنی اسرائیل دا واقعہ کئیاں نو پتہ بھی ہو سی جڑے کوئی دلچسپی رکھ دے سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام سرکار کی امت نے ایک بندہ قتل ہو گیا غالباً بھتیجے نے چاچے نو مال دے لالچ چاہ کے قتل کر دیتا قاتل نہیں لب رہا بنی اسرائیل آندے نے موسیٰ علیہ السلام سرکار دی بار گئے حضور قاتل نہیں لبدا آپ سرکار نے رب سونے دی بار گئے کی تھی رب سونے فرمائے انہاں نو آکھو گاں لے آؤ وہ آکھن عجیب گل ہے لبڑا قاتل ہے تے گاں لے آؤ خیر انہاں کیا جی ان کی انج دی لے آئیے آپ سرکار نے علامتہ دسی انہاں کا حل بھی نہیں پھر آپ نے انج دے آتے پتے دسے علامتہ نشانیاں دسیاں کہ او گاں ایکو ہی ہے او گاں کی سی کیڑی سی کندی سی رب سونے دا پیارا اللہ دا ولی ہے سی جدو دنیا تو پردہ کرن لگیا پردہ فرمان لگیا ایکو گاں ہی ہے سی اور مال دولت نہیں سی بچہ چھوٹا جی ہے سی او گاں رب سونے دے سپرد کر کے جنگل چھڑ دیتی بیوی نو کہہ دیتا کہ میں گاں چھڑ چلیا جدو بچہ جوان ہوئے گا تے اے گاں جڑی ہے نا اے گاں پھر میرے پتر نو آکھی تے اے لے آوے گا تے اپنا گزارا چلا دے گا ہن او گاں جنگل چردی پھری پوری چھوٹی سی بچی سی گاں بن گئی لگی پھری جدو وقت آیا ہن ادھر رب سونے نے اپنے پیارے اس پیارے دی لاج پالنی ہے سی ادھر رب سونے شان دسنی ہے سی ہن بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس رنگ دی ہوئے سونے رنگ دی ہوئے انہوں حلان وغیرہ جومن تے استعمال نہ کیتا ہوئے کھیتی واہیا سے استعمال نہ کیتا گیا ہوئے خیر سارے نشانیاں دسیاں وہ لبن روپے لبدے اپنے اسے گاں تھی وہ بچہ ادھر جوان ہو چکیا سی ماں نے دسیا انہیں جنگل چو پکڑ کے لے آندی اور لے آندی نے انہیں آواز دیتی تے گاں آگے انہیں پکڑ کے لے گیا اتھے منڈی بیچن والدہ نے کہا میرے کو پوچھ لمی خیر ایک واری لے آیا دوسری واری خیر قصہ مختصر کہ او گاں بنی اسرائیل نے انہاں خریدی کہ اس گاں نو مال و دولت سونے چاندی نال تول کے سبحان اللہ انہی قیمت نال خریدی اچھا یار قاتل ہوئے مقتول مرن والا مر گیا تے انہوں لبن آستے جو انی دولت نہ خرچ کر دیتی اس نو ود ہے سی تو نہ کیتی ہے اس نو ود ہے سی کیتی نہیں تو عموماً ہم فطرت ہے نا بھی ان فند کیتا لاکھ روپیہ دا نقصان ہویا وے تے وہ نقصان جن نے کیتا لبن آستے جو 2 لاکھ لانا پوے تو بندہ آکے گا یار وہ لاکھ ہی جاندہ کری تے جے او سونے چاندی نال گاں تول کے لے رہے سنے دا مطلب ہے مرن والے دا مال اس بھی کئی گنا زیادہ ہے انہاں کہا اتنا دے دئیے باقی تو پتہ لگے گا سمجھ آئی گی نہیں آپ تے 2 تولے سونا ویکھ کے راڑا کرن لگ پیندے تے آنا جی ترقی ہوئی وے او سنگیا انی مال و دولت والے بھی ہے سبحان اللہ سمجھ آ گئی کہ نہیں ہاں ہن وہ گاں آ گئی جدو گاں آ گئی رب سونے فرمایا اے میرے کلیم انہاں نو آکھ اے گاں نو ذبح ہو گئی فرمایا ہن ان دا گوشت مردے نو لاؤ توجہ اے دا گوشت مردے نو لاؤ گوشت مردے نو لایا مردہ اٹھ کھڑوتا گوشت مردے نو لایا مردہ اٹھ کھڑوتا انہیں دسیا میں نے فلاں نے قتل کیتا ہے انہیں رب سونے دسیا تسی ساڈے پیاریاں دی گلاں کردے جے او ساڈے پیاریاں دی شان تے ورال وراوے اے ساڈے پیاریاں دی گاں مردہ زندہ کیتی کھڑوتا کیا بات ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ شان اولیاء کرام
شار یار حاجی خواجہ کتب فرید حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی سے پیر مرشد خواجہ محمد شفیع لجپال اچھی بولنا سبحان اللہ غوث پاک میرا سرکاری مردہ زندہ کیتا ہے اچھی بولنا سبحان اللہ آپ نے تو کیتا بھی سے کی کہہ گئے چیتا ہے جی سناواں ہاں غوث پاک میرا سرکار دے کول عیسائی آ گیا آگے کہندا ہے اے عبد القادر ساڈے نبی دا معجزہ ہے ساڈے نبی دی شان ہے مردہ زندہ کردے ہیں مردہ زندہ کردے ہیں تھوڑے نبی دے بارے اسی نہیں سنیا کہ انہاں بھی مردے زندہ کیتے ہو آپ سرکار نے فرمایا جھلیا ساڈے نبی دی شان کی پوچھنا ہے میں عبد القادر انہاں دے غلاماں در غلام ہے ایک کام تے میں تینوں کر کے بھی کھا چھوڑنا ہے میں فرمایا چل جتھے لے چلنا ہے آپ نو پرانی جی قبر تے لے گئے جی دا خیال ہے ایسی ہڈیاں بھی رل گئیاں ہون گیا آپ نے جا کے کہندا اے مردہ زندہ ہونا چاہیے آپ نے فرمایا دس عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ فرماندے سن کی کہندے ہوندے عرض کردہ حضورو کہندے سن قوم باذن اللہ اللہ دے اذن دے نال اٹھ کھڑو اللہ دے اذن دے نال اٹھ کھڑاؤ آپ نے فرمایا ہن ویکھ مردہ کیویں زندہ ہوندا ہے آپ نے فرمایا قوم باذنی اے مردیا میرے اذن دے نال اٹھ کھڑو ہاں میرے اذن دے نال اٹھ کھڑو کئیاں نے آکھیا لو جی تے شرک ہو گیا مردہ تے اللہ دے اذن دے نال زندہ ہوتا ہے غوث پاک کہہ رہے ہیں میرے اذن دے نال اٹھ کھڑو پر بدھواں نو اے نہیں پتہ لگیا اے نہیں پتہ لگیا جے شرک ہوندا تے مردہ زندہ نہیں سی ہو سکدا مردہ زندہ نہیں ہو سکدا مردہ اٹھتے باہر آ گیا ہے رب سونے نے دسیا ہے میرے عبد القادر نے جیڑی گل کیتی ہے اے شرک نہیں این ایمان ہے لیکن فرق ہے سنگیا یاد رہے عیسیٰ علیہ السلام سرکار کہندے سن قوم باذن اللہ اللہ دے اذن دے نال اٹھ کھلو او بھی پر حق ہے مردہ زندہ ہو جاندا ہے غوث پاک میرا نے فرمایا قوم باذنی میرے نہ حکم نال اٹھ کھلو اے بھی پر حق ہے مردہ اٹھ کھڑا ہویا ہے لیکن فرق ہے عیسیٰ علیہ السلام سرکار فرماندے سن زبان بھی آپ دی ہوندی ہے کلام بھی آپ دا ہوندا ہے زبان بھی آپ دی ہوندی سی کلام بھی آپ دا ہوندا ہے غوث پاک میرا نے مردہ زندہ کیتا ہے زبان غوث پاک میرا دی ہے کلام رب العالمین دا ہے تاں مولا روم فرماندے نے اچھی بولنا سبحان اللہ آپ فرماندے نے گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود جنہیں سمجھ نہیں آئے ہو یا کہ سبحان اللہ اکثر نہیں آئے تعلیم یافتہ قوم نے علم نہ پتہ کرے بولنا سبحان اللہ حضور فرمانا گفتائے اللہ اللہ دے ولی دا بولنا رب دا بولنا سبحان اللہ گرچہ از حلقوم عبداللہ ہوا اگرچہ آواز اللہ دے بندے دے گڑے چ نکلدی ہے کلام رب دا ہوندا ہے اور عجیب گل ہے ایک گل بھی رب سنے قرآن مجید فرقان حمید وچ بیان کیتی ہے سبحان اللہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام سرکار دے بارے آندہ ہے جب آپ شعیب علیہ السلام سرکار کل ہو کے واپس آ رہے سن مصر میں رات دا وقت سی سردی دا موسم سی اہل خانہ نال سی آپ سرکار نے ایک مقام کے دیکھا روشنی ہے آپ نے فرمایا تھے بیٹھو میں جانا وہاں روشنی ہے آگ ہوئے گی ظاہر آگ نہ روشنی ہو رہی ہے میں جانا آگ لے کے آ جانا آگ سیکھ لوں گے آپ سرکار جو تشریف لے گئے وہ جگہ سی کوہ تور
کوہ طور سی اوتھے جڑا درخت مبارک ہے سی اودے وچوں روشنی دی لاٹاں نکل رہی ہیں سن آپ سرکار نے دیکھا اگ ہے کوئی روشنی والی شے کوئی درخت وچ انج روشنی نکلی جا رہی ہے آپ سرکار جدوں ایک فطرت عادت کے خلاف دیکھا کہ یہ کیویں ہو گیا وے آپ سرکار کچھ پریشان ہوئے رب سنے فرمایا لا تخف اے موسیٰ گھبرا نہیں میں رب ہوں میں رب ہے آواز کتھوں آئی سی درخت جن علامہ اقبال کی لکھا ہے کہ مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی مثل کلیم ہو اگر مار کا آزما کوئی آج بھی درخت دور سے آتی ہے بانگے لا تخف موسیٰ کلیم علیہ السلام وانگو اب باطل دے ہتھیں ہاتھ پا کے تو انہاں دے اگر ٹکر لے کے تو دیکھ جی موسیٰ علیہ السلام نے رب سونے فرمایا سے رہے موسیٰ لا تخاف گھبرا نہیں تیرے آستے بھی رب سونے دی بارے وچ آواز آ جائے انہاں وچ آسے درخت تور کوہ تور کے درخت وچ آواز آئی سی ہن آواز آئی سی درخت دے وچ کدے چوں درخت کی آواز آئی سی میں رب ہوں کیا درخت رب ہے سی یا رب درخت بن گیا سی نہیں کلام کتنا سی رب سونے کا ظاہر کتنے چویا ہے درخت کتنے سنگیا درخت اشرف المخلوقات نہیں انسان اشرف المخلوقات سمجھ آگی یہ رب سونا درخت چو کلام فرما سکتا ہے اپنے غوث چو نہیں بول سکتا عام یار اپا دیکھنے عام دیکھنے کسی نو جن لگا ہوئے جن لگے ہوئے حقیقی ڈرامے آلے نے سمجھ آگئی نا کئی اور جن ہوندے نا جنہوں سکولی جن آگئی اور جیڑا ہم کسی اور طریقے نال جاندہ ہے حقیقت جنہوں جن لگیا ہوئے نا او جدو جن بندے چ آیا ہوئے تصرف کیتی کھڑوتا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ طاقت دیتی ہوئی جنہوں نے بندے دے اندر خون دے وچ رچ جاتے اگر چاہ جاتا تے او دے نال جدو گل کرو نا جدو کوئی پیر یا کوئی بندہ گل بات کرتا ہے اکو بول وہ بندہ رہا آواز ان دی آنی آواز اس بندے دی آنی لیکن کی آخر دینے یار جن ہے گل کرنا جن ہے پہ یار جن تا بولتا نہیں پہ جن نظر نہیں آتا بندہ بول رہے آگے بندہ بول رہے کہندے نے جن بولی جا رہے نہیں بولتا پہ جن بولتا پہ کیوں وہ کہندے نے بھائیا جن اندے وچ آ گیا ہوئے جن دی طاقت اندے وچ آ گئی ہوئے اور اندے لب اندے ہلدے پہنے زبان اندی ہلدی پہ گئے آواز اندی نکل دی پہ گئے بول جن رہا ہوئے اور سنگیا جن بندے دے وچوں بول سکتا ہے جن بندے دے وچوں بول سکتا ہے تے جن نو پیدا کرنا والا رب نہیں غوث پاک جو بول سکتا ہے تائیں آپ نے فرمایا سی کم بے اذنی حقیقت ہے رب سنے فرمایا سی غوث پاک دی زبان ہے اے مردیا میرے نبی دی شان ظاہر ہونی غوث پاک دی زبان تے رب سنے فرمایا رہے سی اٹھ میرے عزت سبحان اللہ آگی کہ نہیں اینا تاں کھپڑا پہنتا ہے بھی ایک ایک گال آپا تو بہ جانا لو جی ہوں ایتھوں کوئی بندہ لب گیا ہوگی کوئی عالم تے پوچھ لینا تو آدھے دلے چ رکھ دی ہوڑی جی پھر گئے نہیں جی نہیں ہوں ایتھوں تو سانو پتہ ہی نہیں تو سانو پتہ ہی نہیں لگا تو ایویں گلاں نے تاں سمجھانا ہن پتہ لگ گیا جواب دے لے سو سبحان اللہ او جڑا لو جی یہ تو شرک ہو گیا ہن شرک دا جواب دے لے سو کہ نہیں اچھی بولنا تو سبحان اللہ یہ رب سونے آدھے پیارے یہ شان عطا فرمائی ہن عیسیٰ علیہ السلام سرکار دی گل آئی سی ایتھے ایک ہور وی نام دا شرک کڈ دینا کہ عیسیٰ علیہ السلام سرکار جدوں مردہ زندہ کرتے سن قرآن مجید فرقان حمید ہے آپ فرماندے سن احیی الموتى باذن اللہ کی فرماندے سن احیی الموتى باذن اللہ فرمایا میں مردے زندہ کرنا ہوں اللہ دے اذن نال سبحان اللہ اللہ دے اذن نال اوہی الموت میں مردے زندہ کرنا
حالانکہ مردہ تو رب سونے دی عزت نال ہی اٹھدا، رب سونے مردیاں نو زندہ کردا سی، لیکن آپ یہ نہیں سن فرماندے کہ میں دعا کرنا میری دعا نال اللہ تعالیٰ مردہ زندہ کردا سی۔ حالانکہ ہوندا ایویں سی کہ آپ دعا فرمانی اللہ تعالیٰ نے مردہ زندہ فرما دینا، لیکن آپ فرماندے سن اوہ یہ موتا میں مردہ زندہ کرنا، میں مردہ زندہ کرنا ماں۔ رب سونے دسیا ہے وہ مردہ تو میں ہی زندہ کردا سا، لیکن میرے عیسیٰ دے وسیلے نال ہوندا سی نا، تے جن دے وسیلے نال ہوندا سی نا وہ کہہ دے نا میں کیتا وے تے شرک نہیں ہےگا، اے نہیں مان ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اللہ جل شانہ سانو اپنے پیاریاں دے عقیدے اور عمل تے زندگی میں اور نصیب فرماوے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی بولو نا سبحان اللہ۔ ہاں پیر باؤ سرکار دا شعر سنانا لال یہ بھی پتہ لگ گیا سی رب سونے دے ولی والے کیڑے ہوندے نے۔ جی بولو سبحان اللہ۔ آپا تو ولی والا انہوں سمجھنے ہیں نا کہ ککھ نہ مننے تے بس نعرے لا دے تو ولی والا نے، پر نہ ولی والا ہوندا جیڑا ولیاں دے پیچھے چلے تو ولی دا نظریہ کی اچھی بولنا سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے جو غم غافل یا رسول دم کافر سانو مرشد سبق سکھایا، سنیا سخن گئیاں کھل اکھیاں اساں چت مولا ول لایا، ہو کیتی جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا، ہو مرن تھی اکے اساں مر گئے باہو تے تا مطلب نو پایا، جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد سبق سکھایا۔ آپ نے دسیا مرشد وہ ہوندا ہے جنہ سبق اے ہوئے، مرشد وہ ہوندا ہے جنہ سبق اے ہوئے بھی سنگیا جیڑا دم رب سونے تو غافل ہو کے لنگیا نا وہ دم ایویں سمجھو سا کافر ہی ہے، بندہ نہیں ہو سا کافران گلا گیا ہے۔ سمجھ آگے نہیں؟ ہاں اے مرشد انہوں نہیں آگے کہ جندی پیر جندے ہتھاں تے ہاتھ رکھے تے راندہ پھکا بھی چلا جاوے، یا اگر کوئی پلی چوکی پال لیندہ تو ہن پیر آکے بس ہن کیڑی لوڑ نمازہ پڑھنے ساڑھے جیباں بھریا نظرانے دتی ہے تے لوڑ کے نہ سنگیا۔ اے مرشد نہیں ہے گا، اے پیر نہیں ہے گا، اے سیر پیر ہے گا۔ مرشد ہو ہے جی میں سلطان بہت سلطان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل شانہ ہدایت والی زندگی موت نصیب فرمائے۔ کیوں جی پردہ سجدہ تے دوسرے تے نہیں، دوسرے مسلمان نہیں ہیں۔ اگر پردہ شریعت دا حکم ہے، پردہ شریعت دا حکم ہے تو شریعت ہر مسلمان آستے ہیں۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ کیا خالی سادات کرام ہی مسلمان ہیں؟ جن نے نبی پاک سرکار دے دین متین نے من لیا گئے ان دے تے ہر حکم فرض ہے۔ ہاں سارے تے فرض ہے، سجدہ تے ہاں اے ہے بے سجدہ تے بہتا فرض ہے، ہاں زیادہ تاکید ہے۔ کیوں مثال دے طور تے ایک کام ہے نا جائز، جائز کام ہے،
والدین ان دا حکم کر دے کام جائز ہے نجائز نہیں نہ فرض واجب ہے نہ منع ہے جائز کام ہے والدین اولاد نو ان دا حکم کر دے اور اولاد دے اختیار اچ بھی ہوئے تے او اولاد تے فرض ہو جائے تو جو کری اولاد تے کی ہو جاندہ ہے فرض ہو جاندہ ہے اور سادات کرام جڑے نا انہوں نے نبی پاک سرکار نال دو نسبتیں ہیں وہ نبی پاک سرکار دے امتی بھی ہیں تے اولاد بھی ہیں باقی غیر سید باقی امتی انہوں نے ایک نسبت ہے کہ سرکار دے امتی ہیں سمجھ آگئی اولاد ہونے والی نسبت نہیں سادات کرام نے نبی پاک سرکار نال دو نسبتاں نے نبی پاک سرکار دے امتی بھی ہیں نے تے اولاد بھی ہیں نے ہن باقیاں تے جڑے احکام شریعت فرض ہیں نے او ہیں امتی ہون دے ناتے تے سادات کرام تے احکام فرض ہیں امتی ہون دی وجہ تم ہی تے اولاد ہون دی وجہ تے آگے کہ نہیں ہاں ہونا واسطے تا اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ازواج مطہرات اہل بیت اطہار دے بارے فرمایا اے بیبیو اے میرے نبی دے اہل بیت یاد رکھنا اگر تساں نیکی کرو گیا نا تو تہاڈا اجر زیادہ ہے 2 گنا ہے اگر گناہ کرو گیا تو سزا بھی 2 ہوگی سمجھ آگئی کہ نہیں قرآن مجید اچھا رب سونا تو فرماوے اگر اہل بیت کرام رب رسول دی خلاف ورزی کرن تے سزا 2 ہوگی آبا سبنے سید چھوٹے ٹھوکے جو مرضی کرن نا سکیا نا تا رب سونے نے اپنے رب سونے دے حبیب نے اپنی بیٹی محترمہ نے فرمایا میری بیٹی اے مالی 3 باری فرمایا بیٹی عمل کری کہ دے قیامت والے دن اے نہ ہوئے لوگ عمل لے کے آمن تو نصب لے کے خالی آمین اور دوسری حدیث سے مبارکہ فرمایا جنو عمل اگے کرے انہوں نصب پیشہ نہیں ہٹا سکتا تے جنو عمل پیشہ کرے انہوں نصب اگے نہیں لے جا سکتا حدیث مبارک